وہ جو اصل چیز ہے وہ رخصت ہو جائے. وہ کیا چیز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف پلٹ گئے. یہ روح یہ جب چلی جاتی ہے تو یہ روح کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی. اور اسی لیے یہ انسان اپنی قدر نہیں کرتا, اپنے مقام کو نہیں پہچانتا. وہ جو کسی نے کیا علامہ اقبالی نے کمال کیا ہوا ہے, انہوں نے جو کہا کہ ہے نور تجلی بھی اسی جسم میں پنہا, ہے نور تجلی بھی اسی جسم میں پنہا, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تو یہ تو انسان وہ ہے جو نور تجلی سنبھالے ہوئے ہے. اسی لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بڑا ہی شاندار ہے, اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے یہ انسان, اس لیے کہ نور تجلی اس کے اندر ہے. بس وہ نور تجلی جب چلی جائے تو یہ جسم بے قیمت ہو جاتا ہے. لیکن میں عرض کر رہا تھا قرآن کہاں سے آیا؟ وہ کس کا کلام ہے؟ وہ بھی اللہ کا کلام ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اسی لیے یہ بات اگر میں عرض کروں کہ قرآن اور انسان کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں اس کا اظہار بار بار ہو سکے گا. وہ قرآن جو بعض اوقات ہم سمجھتے بھی نہیں, امام عربی میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور ہم سن رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان قرآن سن رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, قلب میں رقت طاری ہو جائے. کیوں طاری ہو جاتی؟ سمجھ میں آ رہا ہے. ساری مسجد بعض اوقات ایک خاص قسم کے گریہ اور آنسو بہانے میں مصروف ہو جاتی ہے. کیا ماجرا ہے؟ ذرا امام کی آواز میں رقت آئی, سارے نمازی ان پہ بھی گویا رقت طاری ہو گئی. کیوں یہ ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہے اس قرآن کا انسان کی روح سے گہرا تعلق ہے, اور جب یہ الفاظ انسان کی روح سے ٹکراتے ہیں تو ایک خاص کیفیت, اور یہ آنسو بات پہ چھڑ گئی ہے کہ کوئی کئی آنسو. واقعہ یہ ہے ان آنسوؤں میں جو لذت ہے, ان آنسوؤں میں جو کیف ہے, ان آنسوؤں میں جو انسان کو راحت ملتی ہے, وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. روایت میں ہے گھر کو گویا جھاڑو لگا دی اور جو کچھ سامان تھا سب اکٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا, اور وہ عجیب و غریب جواب, یعنی ہم تو اس فریکوینسی پر ہیں ہی نہیں کہ اس جواب کو پا سکیں. کہ جواب کیا دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا. کیا چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام؟ وہ اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا, ابوبکر کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر, جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں, ہمیشہ یہ میرے لیے آتے ہیں اور وہی لے کر آتے ہیں, لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے بھیجا ہے, خصوصی طور پر تمہیں سلام کہلوایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, گریہ طاری ہو گئی, پوری طرح رقت طاری ہو گئے, اور بعد میں کہا جانتے ہو وہ دن جب سب سے زیادہ میں خوش ہوا وہ کون سا دن تھا؟ کہا وہ دن جب وہ تبوک کے موقع پر سب کچھ میں نے دے دیا, سب کچھ گویا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, اور گھر پر اللہ کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہ تھا, لیکن اللہ کا پیغام سلام آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہہ رہے ہیں میری زندگی کا حسین ترین دن, میری زندگی کا خوبصورت ترین دن اگر کوئی تھا تو وہ تھا کہ اللہ کا پیغام آیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر, اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر پوچھا ہے کہ اے ابوبکر اس حال میں تم راضی ہو؟ حال کیا تھا؟ ایک روایت میں ہے کہ جسم پر ٹاٹ لپٹا ہوا تھا اور کانٹوں سے اس کو پرویا ہوا تھا. اس حال اللہ تعالیٰ نے پوچھا, گریہ میں اور اضافہ ہو گیا, آنسو اور بہنے لگے.
اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میری زندگی کا حسین ترین دن، میری زندگی کا خوبصورت ترین دن. لیکن میں ایک ایسی محفل میں ہوں جہاں مادیت اپنے عروج پر ہے، چاروں طرف دکھائی نہیں ابلی پڑ رہی ہے. وہاں آنسوؤں کی بات کی جائے، وہاں اس رفقت اور گریہ وزاری کی بات کی جائے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج کے دور کا یہ کرائسس ہے، آج کے دور کی بحران ہے، جو ہماری ذہن سازی یہ کی گئی ہے کہ مادیت ہی سب کچھ ہے، دنیا حاصل کرنا ہی سب کچھ ہے، اور دوڑو دنیا کی طرف. سارے او الا مغفرہ کی بجائے سارے او الا دنیا، اور سارے کو الا دنیا. یہ جو پیغام ساری دنیا اپنے زبان حال اور زبان قال سے جو ہمیں دے رہی ہے، اس میں یہ بات اور اس کا تذکرہ بھی اجنبی سا لگتا ہے کہ آدمی آنسوؤں کی بات کی جائے، بھوکے اور پیاسے رہنے جو رمضان کا پیغام ہے اس کی بات کی جائے. لیکن واقعہ یہ ہے اس میں جو لذت کہ جو آج یہاں خودکشیاں، بے چینی، بحران. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں مائیکل جیکسن، میوزک کا بادشاہ، پاپ میوزک کا بادشاہ، اس کا انتقال ہوا، دنیا سے وہ رخصت ہوا. شہرت کا اس کا حساب نہیں، دولت کے جو انبار سے وہ سب جانتے ہیں. دبئی سے لے کر لاس اینجلس تک اعلیٰ رہائش گاہیں اس کے پاس موجود تھیں، سب کچھ. اور میوزک جس کو لوگ کہتے ہیں روح کی غذا ہے، گویا چین دینے والی چیز، اس کا بھی وہ امام. لیکن اس کی موت کے بعد ذرا چیزیں زیادہ سامنے آئیں، پتہ چلا اس سے زیادہ بے چین، اس سے زیادہ مضطرب، اس سے زیادہ نشہ کرنے والا، ہر طرح کا نشہ کرتا تھا، ہر طرح سے اپنے آپ کو سکون اور چین دینے کی کوشش کرتا تھا، اور وہی نہیں پا سکتا. باوجود ساری دنیا اس کے آگے اور پیچھے رہتی تھی، لاکھوں کا مجمع اس کو سننے کے لیے آ جاتا تھا، لیکن خود بے چین، مضطرب، ایک روح، پریشانی کی ایک کیفیت اور ایک پراسرار موت سے گویا دوچار ہوا. کیا کمی اس کے پاس تھی؟ کیا چیز اس کی زندگی میں کم تھی؟ دولت، شہرت، اعلیٰ رہائش گاہیں، پتہ نہیں کتنی شادیاں کی، سب وہ ٹوٹ گئیں. پھر ہر اسکینڈل میں وہ ملوث، ادھر منہ مار لیا، ادھر منہ مر لیا، ادھر ذائقہ چکھ لیا. کوئی چیز بھی سکھ اور چین اس کو نہ دے سکی. یہاں ٹھہر کر اگر میں عرض کروں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تبرکن کہہ دیا ہے، چاہے زور بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر، اللہ کا پیغام، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کو قرار، دلوں کو چین، دلوں کو اطمینان دینے والی چیز ہے. تو اس پہلو سے یہ جو آج اس مادی دنیا میں جو سکون اور چین، راحت کی جستجو میں، سکون کی تلاش میں غم پالتی ہے، ہستی ہے انسان، نئے غم لگ رہے ہیں، نئے روگ لگ رہے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا دوا کیا ہے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ بس یہ جو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس، یہ عجیب و غریب چیز ہے. وہ بھی ذائقہ اس کا چکھ کر تو دیکھیں. یہ اگر مزہ لگ جائے تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھیں کیا مزہ انہوں نے پا لیا تھا. وہ تو اس وقت کے سرمایہ دار تھے، بڑے آدمی شمار ہوتے تھے، بڑی قدر و منزلت ان کی تھی. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ خلیفہ وقت بن گئے، حکمران وقت بن گئے. لیکن دنیا، یہ جو دنیا کی لذتیں اور دنیا کے مزے، وہ حکمرانی میں بھی ان کے قریب نہ آ سکیں. یہ ایمان کی لذت، یہ ایمان کی حلاوت، یہ ایمان کی مٹھاس، واقعہ یہ وہ چیز ہے. یہ اگر جس کو مل جائے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. کیا چیز ہے یہ ذوق خدائی؟ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس قریب آتے آتے ایک خاص کیفیت سے دوچار ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا.